अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं जी कुछ मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। पिछले कई प्रोग्राम से आप देख रहे हैं, प्रोग्राम में बात हो रही है कुछ कराची के मसाइल के हवाले से, बल्दियाती मसाइल के हवाले से। इसी मुनासबत से हमने अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों को मौका दिया कि वो इस हवाले से बात कर सकें, कौन कितना मसाइल को समझता है, हल करने की अहलियत रखता है। इस हवाले से हमने जानने की कोशिश की। आपके बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, बहुत सारे सवालात थे। कोशिश ये होती है मुख्तसर वक्त में इन तमाम सवालों का जवाब लिया जाए। मसाइल के हल के लिए कौन कितना संजीदा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और बार बार ये सवाल होता है कि किसकी कौन विल रखता है, वाकई प्रॉब्लम्स को ओन करता है, जो कि हमें अभी तक नज़र नहीं आता। बहरहाल मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और इसके ऊपर गुफ्तगू शनीद होती रहती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात भी दिए जाते हैं, वो तमाम सिलसिले भी जारी हैं, लेकिन हालात में कोई बेहतरी नज़र नहीं आई है। बहरहाल जी, अब जो अहम मामलात हैं इसके ऊपर आज ख़ास तौर पर हमने गुफ्तगू करनी है। बहुत सारे मौज़ूआत पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। बड़े हमारे ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा होंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, मसाइल के हवाले से भी, एजुकेशन के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम्स में रही है, उसके ऊपर भी हम ज़रूर आज बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी सेहत के हवाले से भी आज हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हम। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा और इसके साथ साथ गुजारिश ये है कि आप जो सिलसिला पैगामात भेजने का है वो जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पे जो हमारा पेज है गुड मॉर्निंग कराची का, फेसबुक के ऊपर, उसके ऊपर आप अपने पैगामात भेजेंगे, बराह रास्त प्रोग्राम में उनको शामिल किया जाएगा और वो सवालात अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। तो ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी करवाऊंगा और उसके बाद बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो एक ब्रेक की तरफ जाना है। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हुई कुछ मसाइल के हवाले से और पैगामात भेजने का तरीका मैंने आपको बताया। आज भी इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की। कल भी बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए थे मसाइल के हवाले से, उसके ऊपर ज़रूर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनसे आपका तारुफ करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले खुश आमदेद कहूँगा कैप्टन रिटायर्ड शाहरुख खान साहब को। एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बड़ा बोल्ड तज्ज़िया करते हैं, बोल्ड एनालिसिस करते हैं, सीधी बात करते हैं और बहुत सारे पैगामात आपके लिए आए हमारे पास। तो हमने आज उनको दोबारा से मदऊ किया है कि उन तमाम सवालों के जवाब शाहरुख साहब से लें। थैंक यू सो वेरी मच शाहरुख साहब, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सैयद अहमद वसीम हाशिम साहब, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे शरीक हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और तीसरे हमारे मेहमान हैं ज़फ़र खान साहब, जो कि एनालिस्ट हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र साहब, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले शाहरुख साहब आपके साथ। पिछली दफ़ा भी सवालात मौसूल हुए कि आप बात करते हैं कि मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, मुख्तलिफ तजावीज़ पेश करते हैं, उज़्र पेश करते हैं, बहाने पेश करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अभी जैसे स्कूल खुलने के ऊपर एक फ़ैसला आया पूरे पाकिस्तान के लिए कि 15 अगस्त से जो है वो स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर एक डेडलॉक सा बन गया है कि आया खुलने चाहिए, नहीं खोलने चाहिए, सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, उससे पहले ये फ़ैसला करना प्रीमेच्योर होगा। हर फैसले के ऊपर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होता है? पहले तो मैं चाहूँगा इसका ज़रा जवाब दीजिए। देखिए, अब गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था, जी गवर्नमेंट ने 15 सितंबर जी की जी एक टाइमलाइन दी थी जी तमाम एजुकेशनल सेक्टर्स को कि हम उस वक्त तक इंशाल्लाह इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम स्कूल्स को रीओपन कर रीओपन लेंगे। कर सकें। मगर उससे पहले उन्होंने दो चीज़ें और बयान जी की थी कि जी हम इसको रिव्यू करेंगे, एक 15 अगस्त को हम्म, और एक 30 अगस्त को, बिल्कुल ताकि जो हमारी टाइम लाइन है हम उसकी इफेक्टिवनेस को जज कर सकें कि बिल्कुल ठीक वेदर है, वी वुड बी एबल टू ओपन इट और नॉट। बिल्कुल इस पॉइंट ऑफ व्यू को तो सब्र का एक एलिमेंट है, वो हमें रखना चाहिए हर बिल्कुल ठीक सेक्टर है। को, चाहे वो एजुकेशन से वाबस्ता लोग हों या दूसरे पॉलिटिकल फैक्शंस के लोग हों। सबको एक सब्र का एलिमेंट रखना चाहिए। चीज़ें ग्रोथ की तरफ जा रही हैं अगर, बिल्कुल ठीक और है। उसकी आइडेंटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट कर रही है तो लेट देम प्ले द फेयर रोल। बिल्कुल ठीक है। और उसको जब दो दफ़ा हम रिव्यू कर लेंगे हम्म तो फिर हम किसी नतीजे पे पहुंचने के काबिल होंगे। हम्म अगर उस वक्त हम इसको डिबेट करें तो फिर मुनासिब लगता है, वक्त से बिल्कुल पहले ठीक है। डिबेट करना तो
میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم لائنس کو وائلیٹ کرنے والی بات ہے. ایگزیکٹلی. پلس گورنمنٹ جب آپ کو ایک فیئر ٹائم لائن دے رہی ہے کہ 15 سپٹمبر سے ہم اسکولس کو ری اوپن کر دیں گے, تو دیر از نو پوائنٹ کہ ہم اس کو ایک مہینہ پہلے اپنی ایک ڈیڈ لائن کریٹ کر لیں کہ جی گورنمنٹ نے ہمیں یہ دیا مگر ہم اس کو اگست سے کھول لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انفیئر ہے, اور ڈفرینس آف اوپینین تو ہر جگہ ہوتا ہے, بٹ یہ کہ آپ کو دونوں پارٹیز کو یا دونوں اسٹیک ہولڈرز کو ایک فیئر چانس آف پلے ضرور دینا چاہیے. چلیں فیئر چانس آف پلے دے دیتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ جہاں بہت سارے سیکٹرز ایسے تھے جن کو ریلیف دیا گیا, جن کو گریجولی کھولا گیا اور وہ دوبارہ نارملائز ہونا شروع ہوئے, لیکن اب اسکولس کے حوالے سے کیوں اتنے زیادہ ریلکٹنٹ ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ یہ معاملہ زیادہ سینسٹیو ہے کہ اگر بچوں کی وجہ سے دوبارہ سے آؤٹ بریک ہو جاتا ہے یا ڈیمیجز بڑھ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے, مزید اس کو سخت کرنا پڑے کیونکہ سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے. لیکن فیڈرل گورنمنٹ تو یہ سوچتی ہے کہ دیپ اگر ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے تو جیسے ہم نے دیکھا بینکس کی بھی روٹین واپس نارمل ہو گئی ہے اور بہت سارے سیکٹرز کھل رہے ہیں, دوبارہ سے لائف نارمل ہونے کی کوشش کری, تو اسکولس کو کیوں نہیں چلایا جا سکتا؟ کیا ممکن ہے, مٹیریلائز ہو سکتا ہے کہ بچوں کو ایس او پیز پہ عمل درآمد کروایا جائے, ایجوکیشن کو واپس ریسٹور کیا جائے؟ ایس او پیز کا جہاں تک معاملہ ہے جو بڑا ٹیکنیکل اور کریٹیکل ہوا ہوا ہے. ایس او پیز ڈکلیئر کی گئی ہیں, ایس او پیز جو ہے کنوے کیے گئیں اور ہر سیکٹرز کو دی گئی کہ آپ ان ایس او پیز کے تحت اپنا کام کریں, مگر انفارچونیٹلی ایس او پیز کے اوپر جو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا ابھی تک. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو آئی وڈ سے کہ 50% بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس حساب سے بھی پھر بھی بہت بہتر ہیں, محفوظ ہیں. جو ہمارے اس وقت اسٹیٹس شو کر رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن بہتر ہوتی جا رہی ہے. ہمارا ریکوری ریشو تو آلموسٹ 80% کا ہو گیا ہے, اور جو ڈیتھ ریشو تھا وہ بہت ڈکلائن پہ چلا گیا ہے, تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. اور اس پازیٹیو سائن کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ایج کے فیکٹرز ہیں, ان کے اندر امیونٹی کے فیکٹرز ہیں, اتنی اسٹرانگ امیونٹی نہیں ہوتی, اور خدا نخواستہ اگر یہ اسٹرائک کرتا ہے تو پھر یہ اسپریڈ ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ ریشو جو انٹریکٹ کر رہی ہے ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے اگر اس اسٹیٹس کو دیکھا ہو کہ دارالسکون ایک ادارہ ہے, اس کے اندر بچوں کی ایک کافی بڑی تعداد جو ہے انفیکٹ ہو گئی, اور اس کے جو ایڈمنسٹریٹر رن کر رہی تھیں وہ بھی شی لاسٹ ہر لائف بیکاز آف کووڈ. تو اس کو بھی اب گورنمنٹ نے ایک اسپیشل نظر سے دیکھا ہے کہ وہاں بچوں کی اتنی تعداد بڑھ گئی ہے, تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہم سب کو فیئر بیس پہ میں سمجھتا ہوں کنسیڈر کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ایک ٹسل میں لگ جائیں کہ جی اگر گورنمنٹ نے یہ کہا ہے تو ہم گورنمنٹ کو اوور پاور کریں گے, تو الٹیمیٹ پاور تو گورنمنٹ کے پاس ہے اور اس کو ایکسرسائز کرنے بھی دینا چاہیے. ایگزیکٹلی, لیٹ دم پلے, بالکل ٹھیک ہے, اور لیٹ دم ٹیک دا ڈیسیژن, دیٹ از مور امپورٹنٹ. کہ اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں, تمام چیزوں کو شروع دن سے مانیٹر بھی کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ کسی بیس کے اوپر ہی تمام چیزیں کر رہے ہیں, اور وہ جو وقت بہتر ہوگا اسی کے بعد, کیونکہ بچوں کا معاملہ ہے بڑا سینسٹیو اگین, کیونکہ جب بند کرنے کا فیصلہ تھا وہ بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا, کیونکہ پوری کیوریکولم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری تھی, اور اس وقت بند کر دینا ہی مشکل فیصلہ تھا, وہ اتنا آسان فیصلہ نہیں تھا. ایم وسیم, ہاشم صاحب کی طرف آؤں گا. ہاشم صاحب, سونولوجسٹ آپ ہیں, بہت ساری اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے, لیکن پہلے اس وقت جو ٹاک آف دا ٹاؤن جو ہے وہ ہے کرونا وائرس, اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کیا واقعی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے؟ جیسے ابھی شاہ رخ صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں امپرومنٹ آ رہی ہے, گریجولی ہمارے کیسز کم بھی ہو رہے ہیں, ٹیسٹنگ فیسلٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور ایک طرف یہ بھی اب ایشو ہے, ایک کویشچن یہ آیا ہے کہ جو ہماری ٹیسٹنگ کی جو آپ سمجھ لیں جو ٹینڈنسی تھی اس میں کیا کوئی کمی آئی ہے؟ کیا اس طرح کا کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے کیسز کم آ رہا ہے, یا لٹرلی آپ کو لگتا ہے کہ کیسز میں واقعی کمی آ رہی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ کووڈ میں جو ہے نا کمی تو آ رہی ہے, اور اس کی ڈفرینٹ ریزن ہیں. ایک تو یہ اسٹرین کا بھی ایک پرابلم ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے جو اسٹرین ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اس کو ہم اوور کم کر رہے ہیں, ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے, تو ہرڈ امیونٹی کی وجہ سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ ان کی اپنی امیونٹی خود ڈیولپ ہو گئی ہے, وچ از اے گڈ پارٹ, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہمیں جو چیز کو دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک کراؤڈنگ کو اوائڈ کرنا ہے. تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ کووڈ از دیئر, کووڈ ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں, بہت سے سیکٹر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بس جی یہ تو ایسی اٹھایا ہوا طوفان, یہ تو جو ہے نا میڈیا کا ایک وہ ہائپ کریٹ کیا, اتنا ہے نہیں. لیکن فیکٹ از فیکٹ
کہ اٹ از دیئر، اس سے آپ کو اوائڈ کرنا، اور اوائڈ کرنے کا جو بیسٹ ہے دیٹ از جو ہے نا جو آپ نے مینٹین کیا ڈسٹینسنگ، ویری گڈ، اس کو مینٹین رکھیں. یس ہم ماسک آپ کے اس میں جا رہے ہیں بھیڑ اس میں، تو آپ ماسک یوز کریں آپ، ٹھیک ہے، دیٹ از گڈ پارٹ، ڈیلی روٹین میں لے آئیں اس کو ایگزیکٹلی خاص کر کے. لیکن یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ہو رہے ہیں وہ ڈاکٹرز ہو رہے ہیں، ہماری کمیونٹی موسٹ، وی آر دا فرنٹ لائن، اور ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو بچا کے چلنا پڑ رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم بھی اس کو مینٹین کر رہے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو تقریباً جو ہے ایک فاصلے سے دیکھ رہے ہیں، اور جس کو بہت قریب سے دیکھنے کا ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے نا 3 منٹ سے زیادہ ہم ایگزامن نہیں کر رہے ہیں. تو یو شوڈ بی سو مچ ایکسپرٹ کہ آپ اس 3 منٹ میں ایسیس کر لیں. آپ نے جو میں بینگ اے سونولوجسٹ بڑا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہوں، اسکین کر رہا ہوں اس میں بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی ایکسپرٹی یہاں پہ کام آتی ہے کہ آپ کتنی جلدی جو ہے نا اس کو کر لیتے ہیں، اور ڈائگنوسس بھی آپ لے لیتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو مینٹین کرنا پڑے گا. آپ کے روم میں جو ہے نا اگر کوئی پیشنٹ آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ پتہ چلا 3 اور بھی چلے ہر تو اس کو اوائڈ کرنا پڑے گا. اس کو ہم نے تو اسٹرکٹلی بین کیا ہوا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ جو ہے نا اگر بہت ہوا تو ایک الاؤ، اور وہ بھی وداؤٹ ماسک وہ نہیں آئے، اور وہ بھی جو ہے نا ڈسٹینسنگ پہ بیٹھے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ بیچ میں کوئی انٹرپٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. جو ہے دیکھنا آپ دیکھ لیں. تو اس طریقے سے ہماری کمیونٹی جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے نا مطلب ہم اس کو مینٹین کر رہے ہیں. تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے. تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی ہے اور جو ہے نا یہ کچھ کیا ہوا ہے، کچھ پیسے کمانے کا دھندا انٹرنیشنلی، یہ سب بات ہے، میں اس ٹاپک پہ جاتا ہی نہیں ہوں. لیکن جو فیکٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ کووڈ از دیئر. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ڈاکٹرز بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، اور شروع دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ ایسا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کبھی بھی اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو، یہ تو بیماری کا آؤٹ بریک ہوا ہے، لیکن کسی بھی حوالے سے اگر بات ہو تو وہ کسی کنسپریسی تھیوری کا نام دیا جاتا ہے، یا اس طرح کی بات ہوتی ہے. بہرحال ان ایکسیپٹیبل ہے. ڈاکٹرز آپ کو بار بار ایڈوائز کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو اپنے پروگرام سے میسیج دے رہے ہیں کہ آپ نے محفوظ رہنا ہے، اور ایس او پیز کے اوپر جو عمل درآمد کے لیے زیادہ زور دیا جا رہا ہے، یہی وہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اب تو بیماری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، اپنی جگہ موجود ہے. کیسز میں اگر یقیناً کمی آئی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اب ایس او پیز کے اوپر جو لوگ عمل درآمد کر رہے ہیں، یہ جو آئسولیشن کی طرف آپ کو لے کر گئے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے، وہ تمام چیزوں کا جو ہے نتیجہ ہے، اس کا آؤٹ کم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سوسائٹی میں. ظفر خان صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان سے بھی میں گفتگو کروں گا. ظفر خان صاحب، یہ ذرا بتائیے گا، مسائل کے حوالے سے بہت سارے پیغامات آتے ہیں. شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے بھی گزشتہ دنوں ایک بحث جاری رہی کہ جناب سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے وہ کوئی نہیں کرتا. جو تیسرے درجے کی جو حکومت ہے، بلدیاتی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں، تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اختیارات کی کمی ہے. یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں جس کی وجہ سے حالات بہتر نہیں ہو رہا ہے. یہ آنے والے دنوں میں پیش گوئی کی جا رہی ہے، اور اب تو ایک سوال سب سے زیادہ بھیجا جا رہا ہے، وہ یہ کہ جناب یہ عید قربہ کا اب سیزن آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ علائشیں، گندگی اور یہ سارے مسائل ہوں گے. تو ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی وہی صورتحال ہوگی جیسے ابھی ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے سالوں میں، یا پچھلے کئی سالوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، اس دفعہ بھی آپ کو لگتا ہے ایسی صورتحال ہوگی؟ رحیم، بہت شکریہ کہ 21 کا. اور دیکھیے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میں اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک نئے انداز سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں. یعنی وہ یہ دیکھیں کہ عوام کا تو مسئلہ ہے ہی جی، لیکن عوام کے ساتھ جو حکومت اور جو ہمارے ادارے ہیں جی، ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ بھی ایس او پیز کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اچھا، وہ بھی اپنا کردار پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہے. اگر میں اسپیشلی کراچی کی بات کروں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کے الیکٹرک جو ہے اس نے یہاں عوام کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. اب جو لوگ اس وبا کا شکار ہو کے گھر میں آئسولیٹ ہیں یا ہاسپٹلز کے اندر آئسولیٹ ہیں، کے الیکٹرک نے ان کا جو ہے نا وہ جینا دوبھر کیا ہوا ہے. اور چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں 60 گز کے اور 80 گز کے اور 40 گز کے، اور اس میں ایک دو دو کمرے میں 8 10 افراد کی فیملی رہ رہی ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے اوپر سب نے بات کر لی، لیکن کوئی ان کے معاملات کو ٹھیک کرنے والا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ حکومت جو ہے وہ خود ہی کہتی ہے کہ صاحب اس میں جو ہے وہ یعنی بے روزگاری جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، مزدور بے روزگار نہیں ہونا چاہیے، اس کو نہیں نکالا جانا چاہیے، لیکن اداروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو تنخواہوں سے محروم کیا جا رہا ہے. نمبر 3 یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ علاقوں کے اندر
یعنی صفائی ستھرائی, کچرا اٹھانے کا معاملہ اور سیوریج کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں یعنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, یہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ علاقوں کے اندر ہم یہ تو بات کر دیتے ہیں کہ عوام آئسولیٹ ہو جائیں, احتیاط کریں, ایس او پی کو فالو کریں, لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ نہ جو ہے وہ سیوریج جو ہے وہ یعنی گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, سیوریج کا پانی روڈوں پر بہہ رہا ہے, گلیوں میں بہہ رہا ہے, اس کی وجہ سے بیماری جو ہے وہ اور بڑھ رہی ہے, کہ جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بے روزگاری کا مسئلہ ہے. تو اب کیا کرے بندہ, کیا کرے, کہاں جائے, کس سے فریاد کرے, کس سے. اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ اس شہر کا اگر اسٹیک دیکھیں تو وفاق کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی موجود ہے, صوبے کے اندر پیپلز پارٹی موجود ہے, مقامی سطح کے اوپر ایم کیو ایم موجود ہے, اور دوسری سیاسی پارٹیاں موجود ہیں. اگر این جی اوز نے اس کے پیک میں اپنا رول پلے نہ کیا ہوتا تو یہاں عوام بھوکی مر جاتی. یہ تو یہاں کے جو منتخب جو نمائندے ہیں وہ تو گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ تو اس مسئلے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کا کہیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا. اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو کون اویئرنیس دے گا, کون لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے سپورٹ کرے گا, کون ان تک راشن پہنچائے گا, کون ان تک جو ہے وہ امدادی رقم پہنچائے گا. یہ سارا کام تو یہاں پر این جی اوز نے کیا. یعنی اس کے اندر سیلانی ہے, الخدمت ہے, دیگر جو ادارے ہیں, ان سارے لوگوں نے اگر یہ کام نہیں کیا ہوتا تو اس شہر کے اندر تو ایک المیہ جنم لیتا. تو ان چیزوں کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے ہمیں. اب اس وقت جب یہاں پر جو آپ دیکھیں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں, یعنی اسٹیل مل کراچی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ہزاروں لوگ وہاں کام کرتے ہیں. حکومت ایک طرف تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو بے روزگار نہ کیا جائے اس کووڈ کے دوران جو ہے نا, اور یہاں پر جو ہے وہ اس اسٹیل مل سے تمام ملازمین فارغ کر دیے گئے. اچھا میں اس طرف آتا ہوں, ابھی ظفر صاحب اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ یہ جو ایشوز آئیں جن کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ان کو کیسے حل کیا جائے گا. ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین, یو واچنگ پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے. ظفر صاحب نے بہت اہم نقطوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی ہے. میں یہاں پہ شاہ رخ خان صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی اس بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا. شاہ رخ صاحب ایک بڑا ایشو یہاں پر رہا ہے شہر کراچی کی, اگر ڈائنامکس کو دیکھیں کہ ہاریزونٹلی بھی اس میں ایکسپینشن ہوئی ہے, ورٹیکل ایکسپینشن بھی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز بڑھتے چلے گئے. پھر اگر ٹیکنیکل انالیسس کیا جائے تو کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے وہ اس کو نہیں پتہ, کس کا کیا کام ہے, ڈیلیور کس طرح کرنا ہے شاید یہ بھی نہیں پتہ. پھر ایک سوال جو لوگ پوچھتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ایسا ہے کہ شاید کمپٹنسی کی کمی ہے, انکمپیٹنٹ لوگ ہیں جن کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, اس وجہ سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. آپ کے خیال میں ایکچولی پرابلم کیا ہے کہ جو مسائل کی نشاندہی انہوں نے کی ہے, بجلی کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, کوئی اس کے لیے فردر پلان نہیں ہے, کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے, K4 اس طرح کے 2-4 پروجیکٹس ہوئے انیشلی لیکن وہ نہیں کمپلیٹ ہو سکے, وجہ یہی تھی ٹیکنیکل ایررز آ رہے تھے. یہ ایشو ہے کیا, ذرا یہ سمجھائیے. 3 ایشوز جو ہے نا یہ جوائنٹلی کراچی کو ہٹ کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے کہ یہاں جو ایکسپینشن جیسا آپ نے ذکر کیا ایکسپینشن ہوئی ہے وہ بغیر کسی پلان کے ہوئی ہے, اور جو کے ڈی اے کا ماسٹر پلان اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا اس کو وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا گیا, اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا گیا, اس میں مزید توسیع نہیں کی گئی. اور ہم اولڈ پلان کے تحت جو ہماری فیسلٹیز تھیں ان کے تحت ابھی بھی ود ملٹی ڈائمینشنل انکریز ان دا سائز ہم انہی فیسلٹیز پہ گزارا کر رہے ہیں. تو آبویسلی جب آپ اس استطاعت سے جو موجود تھی
زیادہ انفلکس کر دیں گے تو اس کا رزلٹ تو پھر پازیٹیو نہیں آئے گا اور ملٹیپل پرابلمس کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوگا. اب جیسے ہمارے پانی کے ایشوز ہیں, ڈرینیج کے ایشوز ہیں, الیکٹریسٹی کے ایشوز ہیں, تو اس کے ریزنز میں سمجھتا ہوں کہ کنیکٹ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ آف دا سسٹمس اکارڈنگلی وین دا نمبرز انکریز. ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوا ایک چیز. دوسری چیز آپ نے بات کی کمپیٹنسی کی, تو کمپیٹنسی کا تعلق اگر آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو رول آف لا سے ہے. تو اگر آپ کا رول آف لا ایگزسٹ کرتا ہے اور ایگزسٹ کے ساتھ اس کو ایکسرسائز بھی کیا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ ایز اے لا تصور کر کے اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے, یہ نہ ہو کہ جی لا تو موجود ہے مگر اس کے وائلیٹرز بھی اتنے ہی موجود ہیں, ایسا ہی تو پھر لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی. جب ہم کمپیٹنسیز دیکھتے ہیں اور یہ انسان کی فطرت میں آتا ہے کہ جہاں اسے ریلیکس انوائرمنٹ ملے گا تو ہی ٹینڈس ٹو ریلیکس. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پہ اس کے اوپر کوئی باؤنڈز ہوں گے, باؤنڈریز ہوں گی, تو وہ پھر اپنے آپ کو اس اسٹریم میں فوکس کر دے گا. تو ہمارے یہاں کمپیٹنسیز کے ایشو نہیں ہے, بہت کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں اور جب وہ کام کرنے پہ آتے ہیں تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ریزلٹس ملتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری ہم آؤٹ پٹس دیکھ لیتے ہیں. یعنی ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ 2 دن پہلے کراچی میں بارش سے پہلے کیا حال تھا, کوئی تیاری نہیں تھی. کچھ لوگوں نے سفر کیا 7-8 گھنٹے روڈوں کے اوپر اور پھر پانی کے تالاب بن گئے, مگر اس کے بعد آپ نیکسٹ ڈے دیکھیں کہ ایفیشنسیز بڑھ گئی. ٹھیک ہے, تو جب کام کرنے پہ آتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. تو ہمیں کام کروانے کے لیے ایسے لاز اور ایسے انفورسمنٹس چاہیے کہ لوگ اس رجحان کی طرف آ جائیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اچھا, ایک سوال اور بڑا ٹیکنیکل کویسچن ہے, اس سے پہلے بھی یہ پروگرام میں اٹھایا ہے. ہمارے یہاں ہوا یہ پاکستان میں کہ ہماری جو اربن اکانومی ہے اس کے بارے میں سوچتے رہے, کام کرتے رہے. جو رورل ایریاز ہیں وہاں کی اکانومی ہے, ان کے جو پرابلمز ہیں اس کے اوپر کام نہیں کیا. کیا یہ بھی ایک وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے لوگ مائگریٹ کر کے اس طرف شہروں کی طرف آئے ہیں اور شہروں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے؟ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں, مائگریشن کے اصول ہوتے ہیں. مائگریشن آپ اس وقت الاؤ کرنا چاہیے, انٹر اسٹیٹ اگر آپ دیکھتے ہیں یا انٹر پروونشل مائگریشن ہے, جب آپ کی فیسلٹیز اتنی موجود ہیں جو کہ سپورٹیو ہوں اس مائگریشن کو جو لوگ آ رہے ہیں. اب کراچی کا تو حال یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور کراچی ان کو ویلکم کرتا ہے اور منع نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ملک سب کا رائٹ ہے. مگر اب یہاں پہ آنے والوں کو فیسلٹیز وہ نہیں ملتی جو وہ سوچ کے آتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کہا رورل ایریاز کی ڈیولپمنٹ اگر ہو اور اسی پیریٹی پہ ہو جیسے کہ آپ اربن ایریاز میں کر رہے ہیں تو یہ مائگریشن کا پروسیس آٹومیٹیکلی رک جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم بغیر پلان کیے ہوئے اور مائگریشن کو کنٹرول بھی نہیں کرتے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک پروونس کی کیپیسٹی کتنی ہے اور وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کتنی ہے, بزنس پراسپر کتنا کر سکتا ہے. ایک لمٹ سے زیادہ نہیں کر سکتا. پھر ہوگا یہی کہ آپ کو انکروچمنٹس نظر آئیں گی. جو لوگ روزگار کی تلاش میں مائگریٹ کر رہے ہیں رورل سے اربن کی طرف, تو وہ اپنا روزگار خود کریٹ کریں گے کیونکہ آپ کے پاس پروویژن تو ہے نہیں دینے کے لیے. تو وہ روزگار کریٹ کرنے کے لیے جگہ ایسی ہوں گی جو کہ نامناسب ہے روزگار کے لیے, مگر روزگار ہو جائے گا. بالکل ٹھیک جی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک کویشچن ہے جس کے اوپر ابھی شاہ رخ صاحب نے بات کی اور بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کو اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. اور یہ جو انفلکس ہے پاپولیشن کا ہے, جو آبادی کا جو بڑی تیزی سے آ رہے ہیں اور اس کے جو فگرز ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کیونکہ 7 لاکھ لوگ اگر آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اس کو اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا جو کنٹری کے اندر ود ان دا کنٹری جو دوسرے شہروں سے یہاں پر آ رہے ہیں, تو پھر بڑا آپ کے لیے مسئلہ ہے. پھر آپ کے ریسورسز اسی طرح ڈپلیٹ ہوتے چلے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, جیسا بھی بات ہو رہی کہ رورل ایریاز کے اندر اب کیونکہ ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں, ہاسپٹلس کے اوپر برڈن بھی اس وجہ سے آیا کیونکہ آپ کے پاس وہاں پہ صحت کی جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں. اس کو ہنگامی بنیادوں پہ جیسا بھی بہت سارے ایشوز کو ٹیک اپ کیا گیا, اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ آؤٹ بریک تو ہو گیا, پھیل تو وہ چکا ہے وہاں پہ, کیونکہ لوگوں کو ابھی نہ ٹیسٹنگ کے بارے میں پتہ ہے, نہ ان کو سینیٹائزیشن کی کوئی کانسیپٹ ان کے کلیئر ہیں, نہ یہ تمام چیزوں سے علم رکھتے ہیں. کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ اگر اب اس وقت کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ہنگامی اقدامات کرنے پڑ بھی رہے ہیں, کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں, یہاں جو سب سے اس کو
ہم دو سیگمنٹ میں کر لیتے ہیں. ضرور ضرور. پہلا سیگمنٹ جو ہے نا کووڈ ریلیٹڈ, دوسرا نان کووڈ والا. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ بھی بیمار رہے, اگر ایک بندہ کتے کے گھر سے مر رہا ہے پتھری کے, تو بھی تو بیماری ہے نا. تو پتہ چلا ہم نے اس کو کہا نہیں ابھی تم برداشت کرو, ابھی تو ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں بہت سارے ہاسپٹل والوں نے, پرائیویٹ ہاسپٹل والوں نے, ویری سوری ٹو سے, کہ کمائی کے چکر میں انہوں نے دوسرے سب کو روک دیا کہ بس صرف کووڈ سے کما لو. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہو رہا ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. ٹھیک ہے نا. جو ایک پرائیویٹ روم جو ہے نا جن کے 3,000 تھے وہ پتہ چلا 30,000 پہ چلے گئے. 30,000 پہ چلے گئے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا ہے. تو یہ ہو رہا ہے. اس پہ کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, کیا اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں ان پہ؟ تو اس کو روکنا پڑے گا آپ کو. اس کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ خود سلیکٹ کر دے کہ ٹھیک ہے جی اتنے ہاسپٹل جو ہے نا ان کو کووڈ کے لیے کر دو, اتنے ہاسپٹلس کو آپ نان کووڈ کرو. اچھا, یہ ابھی آپ کے پاس دس پوائنٹ ان ٹائم آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے لیے بھی ریگولیشنز ہونی چاہیے, اور اگر اس طرح کی سچویشن اگر خدا نہ کرے آگے کبھی رہتی ہے تو ہاسپٹلس کے لیے بھی ایک طریقہ کار وضع کیا جائے, ان کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی باڈی ہونی چاہیے, کیا آپ کے خیال میں ہو؟ آف کورس ہونی چاہیے. آپ کو ایک سسٹم ہونا چاہیے نا جس میں آپ ہاسپٹل کو ریگولیٹ کریں, ان کو آپ مینیج کریں, ان کو جو ہے نا اوور ہونے نہ دیں. آپ ایک غریب, کیونکہ کیپیسٹی کی وجہ سے بھی بہت ساری جو پرائیویٹ اینٹیز ہیں ادھر تو لوگ جا بھی نہیں پاتے. میں کہوں نا آپ سے کہ ایک مڈل کلاس فیملی, میں جانتا ہوں کہ ان کے اپنے گھر تک بھی گئے اس چکر میں. بالکل ایسا ہی, صحیح کہا آپ نے. تو اب اس کو کیا کرے گا, کہاں جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو ایک لمٹ کرنا, یا پھر جو ہے نا اس کو کیٹیگریکلی جو ہے نا اس کو وہ کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلا ایس او پیز مینٹین کرانا, اسٹیپ وائز اگر آپ. سیکنڈ جو ہے وہ کوارنٹائن آپ سینٹرز بنائیں. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو گھر میں خود کر لیتے ہیں بہت اچھا, وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ ان کو پتہ ہے, اور بہت سے کیسز ہوئے بھی جن کو میں جانتا ہوں, میرے جاننے والوں جو پازیٹیو آئے, بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو کہ پازیٹیو ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے کوارنٹائن کیا, اپنے آپ کو مینیج کیا, دے آر آؤٹ ناؤ. تو یہ تو ایک ہے. لیکن جو جن کے پاس نہیں ہے ان کو جب وہ پرابلم میں پھنس رہے ہیں تو آپ اس کو کوارنٹائن میں پہلے ڈالیں. کوارنٹائن کے بعد اگر خدا نخواستہ وہ ڈیٹیریوریٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ اتنے وینٹس آپ کے پاس موجود ہے, وینٹیلیٹر اتنے ہاسپٹل میں, اور اس کی ایک اسٹیٹسٹک مینٹین ڈیلی کے بیس پہ ہونی چاہیے. میں ایک بڑا ہاٹ ایشو رہا ہے ڈاکٹر فرقان کا. ہی از مائی کلاس فیلو, ہی واز مائی کلاس فیلو, جنت نصیب کرے. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر فرقان کو کیا پھرتے رہے, اس کو ساؤتھ سٹی نے منع کر دیا, خان نے منع کر دیا, سی او ٹی نے, انڈیا نے, سب نے منع کر دیا, اینڈ فائنلی ایک ڈاکٹر ہو کر کے. بالکل ٹھیک ہے. تو بلکہ تو میں نے اس کو وہ بھی کیا تھا کہ جو شہر پورے پاکستان کو کھلا رہا ہے اس کا ایک جو ہے نا ڈاکٹر جو ہے اسی شہر کا جو ہے نا اس کے لیے کوئی وینٹ نہیں تھا. بالکل. تو یہ بڑا سوچنے والی بات ہے, بڑا سیٹ بیک ہے. تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو مینیج کریں نا, ایک ڈیلی بیس پہ نکالے. ٹھیک ہے جی وینٹ سے اتنے لوگ آؤٹ ہو گئے, اب اتنے وینٹس ہمارے ہر ہاسپٹل کو جہاں وینٹ ہے گورنمنٹ کو چاہیے اپنی مانیٹرنگ رکھیں اور ان سے کہیں کہ اب ڈیلی بیس پر جو ہے نا ہمیں اسٹیٹسٹک دو. تو پھر تو پتہ ہوگا, اور اس کے بعد گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی نمبر الاٹ کر دیں کہ جس کو بھی وینٹ چاہیے آپ اس نمبر سے کانٹیکٹ کریں, اور پرووائڈیڈ وہ نمبر ویلڈ بھی ہو. یہ بھی سب سے زیادہ ضروری ہے. کہ پتہ چلا لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم تو فون کیے جا رہے ہیں لیکن آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں مل رہا کوئی. تو ان چیزوں کو تو دیکھنا پڑے گا. باقی اب آ جاتے ہیں ہم نان کووڈ پہ. نان کووڈ پہ بھی کچھ کم نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں نا, چونکہ میری فیلڈ اسی سے ریلیٹڈ میں تھوڑی سی بات کر لوں گا. الٹرا ساؤنڈ, میں ایک فزیشین بھی ہوں, سونولوجسٹ بھی ہوں. تو الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اگر آپ ایک سروے جو ہم نے کیا تو اس سروے کے مطابق جو ہے نا تقریباً اگر آپ ملیر کا علاقہ لے لیں, ملیر, کورنگی, لانڈی, اس طرف کا, چونکہ میری پریکٹس اسی سائٹ پہ ہے, مور دین جو ہے نا میرے خیال سے 30 یا 35 سٹی گورنمنٹ کے اور سندھ گورنمنٹ کے ہاسپٹل, ڈسپینسریز اینڈ میٹرنٹی ہومس ہیں. لیکن صرف 2 جگہ ہے جہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے. یو گیٹنگ دا پوائنٹ. صرف 2 جگہ ہے جہاں پر الٹرا ساؤنڈ, اور پھر وہ تمام ہاسپٹل کے جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ والوں کا رش اسی ہاسپٹل میں جاتا ہے. اب ایک بندہ ابھی کڈنی پین سے بیچارہ تڑپ رہا ہے, وہ گیا وہاں الٹرا ساؤنڈ کرانے, نہیں جی آپ کا نمبر تو جو ہے نا 1 مہینے بعد آئے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے نا مطلب تو ایک تو چھوٹی سی, اسی طریقے سے پریگنینسی میں سب سے زیادہ میں اسی طرف آ رہا تھا. نمبر آف کیسز مس کیریج بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں کیونکہ اویئرنیس تو ہے نہیں, فیسلٹیز بھی نہیں ہے. یس. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے, تو ہم ڈیوائڈ کرنا پڑے گا.
कोविड एंड नॉन कोविड को। बिल्कुल ठीक है, आपको दोनों को देखना है, ज़िंदगी उनकी भी है, ज़िंदगी इनकी एग्जैक्टली और बिल्कुल ऐसा ही है, मसाइल पहले भी थे और ख़ास तौर पे जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बीमारियां पहले भी थी, किसी को गॉल ब्लैडर का इशू था, ये तमाम चीज़ें थी, तो वो पेशेंट भी अभी मौजूद हैं, उनके साथ भी इशूज़ हैं, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को ओवरकम नहीं करेंगे, अगर इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत थोड़े रह गए हैं, जिसकी वजह से ही आपको बहुत बड़ा चैलेंजेस का सामना है। ज़फ़र साहब, बात हो रही थी, कुछ आपने इशारा किया था जनाब कुछ स्टील मिल के हवाले से, दीगर जगहों का ये भी एक मसला है जिसकी भी आपने निशानदेही की है कि गवर्नमेंट ऐसी सूरत में क्या करे अगर प्राइवेट सेक्टर उठा के लोगों को अगर निकाल देता है। इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन शायद किसी के लिए भी आसान नहीं हो, इदारों ने बड़ी कोशिश की लेकिन बहुत सारे मसाइल थे, तो गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? गवर्नमेंट ने तो आगाज़ में ये कहा था जब ये सारा सिलसिला इसका शुरू हुआ था कि जनाब बिजली के बिलों में भी रिलीफ दिया जाएगा, जो किराएदार हैं उनको भी रिलीफ दिया जाएगा, हर तरह से सपोर्ट मिलेगी, लेकिन ऐसा मुमकिन तो नहीं था, सारे लोग भी जानते थे। तो ये सब हुआ क्या? अब आप क्या समझते हैं कि किस तरह इन तमाम चीज़ों को रिस्टोर करें? क्या आपकी इस पर राय है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कहा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन असल मसला अमल दरामद का है, बिल्कुल ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का है। अच्छा, हो ये रहा है कि जब आप प्राइवेट इदारों को और प्राइवेट जो है वो मिल मालकान को आप ये कह रहे हैं कि आप इस कोविड के दौरान जो है वो किसी को बेरोज़गार ना करें, उसको तनख्वाह दें ताकि जो है वो यानी इंसानी अलमिया जन्म ना ले, और आप सरकारी इदारों के पीछे पड़ जाएं। बिल्कुल ठीक, और सरकारी इदारों से सबको A to Z सबको निकाल के बैठ जाए, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान स्टील की मैंने मिसाल दी जी। तो मसला ये हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए उसके बजाय हमारे जो इदारे हैं उनके अंदर इस तरह से सियासत घुस गई है कि जो सियासत वहाँ उन इदारों में नहीं होनी चाहिए वहाँ भी हो रही है जी। और यानी मैं ये कहूँगा कि जैसे कराची है, ये पाकिस्तान का माशी हब है, बिल्कुल बिल्कुल, और मिनी पाकिस्तान है, ऐसा ही है। पूरे पाकिस्तान के हर इलाके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि ये जो 70% रेवेन्यू देने वाला जो शहर है जी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जो है वो सेहत के हवाले से जो है इसके ऊपर जो है वो अखराजात और तालीम के ऊपर, लेकिन ये सारी चीज़ें गैर अहम है। अभी आपने कहा K4 पूरा होके नहीं देता, वहाँ पर जो है वो फाइनेंस के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि मेट्रो का मंसूबा है जी, वो आज तक जो है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। ऐसा ही। अच्छा, फिर क्या है कि वफाक और सिंध गवर्नमेंट और मुकामी गवर्नमेंट जो है उन सब की आपस में तो सींगे फंसी हुई हैं, ऐसा ही। लेकिन जो कराची का जो शहरी है वो तो बेचारा कर्ब और मसाइल का दिन ब दिन जो है वो मजीद जो है वो शिकार होता चला जा रहा है। वो किससे फरियाद करे? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बताऊं कि हो क्या रहा है कि देखिए सिटी गवर्नमेंट का जो निज़ाम है ना जी, उसके पास सारा ये सिस्टम होना चाहिए जी, ये जो इदारे हैं ताकि जिसके पास हो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसी से ताकि वो डिलीवर कर सके। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, उसी से सवाल किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा होता है कि जो है वो कुछ इदारे, जैसे हम अभी कचरे और सेवरेज की बात कर रहे थे, अब ये सॉलिड वेस्ट का जो जी मैं इस तरफ आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके ऊपर मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। सिंध वो मुकामी जो सिटी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि ये उससे महरूम है, बिल्कुल आपने ठीक सिंध गवर्नमेंट के पास है, और सिंध गवर्नमेंट कहती है। ज़फ़र साहब, गुफ्तगू इसके ऊपर करते हैं, ये आपने वाकई एक और बड़ा अहम नुक्ता इसको उठा दिया है, इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। ज़रूर कंसिडर करेंगे कि एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो बात अपनी जगह है जिसका भी हम तस्करा कर रहे थे सारे। लेकिन दूसरा ये कि जैसे अभी ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर इदारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी नहीं करेंगे, लेट्स से उन्होंने कहा कि अगर पानी की यहाँ पे शॉर्टेज है, अगर इदारा डिलीवर नहीं करेगा तो फिर कैसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें? इसी तरह अगर बिजली की तकसीमकार कंपनी या दीगर कंपनीज़ यहाँ पे जो काम कर रही हैं, गैस कंपनी हो या कोई और दीगर यूटिलिटीज़ हो, अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे, लोगों को तमाम चीज़ें खुद से अगर आप समझ लें कि सारे रिसोर्सेज खुद क्रिएट करने पड़ेंगे, तो फिर तो आप सोसाइटी से उम्मीद नहीं रख सकते कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से?
انڈیویجول کا ایک اپنا ایک کنٹریبیوٹری رول رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، بالکل اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جب سوسائٹی بنتی ہے تو وہ انڈیویجولس کے اوپر بیس کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی قومیں ہیں انہوں نے اپنے اسٹرکچرز میں اداروں کو مستحکم کرنے کی باتیں کی ہیں. اور دیکھیں اگر آپ انڈیویجولس کو بہتر کر دیں گے، 1 8 2 4 ملٹیپلائی کرتے جائیں ان کو نمبرز میں، اور nth نمبر پہ آپ ان کو لے جائیں ملٹیپلائی کر کے، ایون دین اگر آپ کا جب وہ سب کمپائل ہو کے ٹاپ پہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ان کے پاس کوئی اسٹرکچر، کوئی ادارہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا کریں گے؟ وہاں سے وہ پھر شیٹر کر جائیں گے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو مستحکم کرنا ہے، اور جس طرح خان صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں اداروں کو مستحکم کرنا ہے، بالکل درست بات ہے. آپ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں جا کے اگر دیکھیں، ان کو اسٹڈی کریں تو وہاں پہ آپ کو صرف ادارے نظر آتے ہیں، انڈیویجولس کی بات نہیں کرتے. انڈیویجولس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم نوازنے کی نیت سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ انڈیویجول بہتر ہو گیا تو اس کی لائف سٹائل اچھا ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اگر ادارے بہتر ہوں گے تو سب کا لائف سٹائل اچھا ہوگا. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے ہم سینس آف رسپانسبلٹی بھی ڈیولپ کر دیں گے الٹیمیٹلی. کیونکہ جب آپ کا وہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ رول آف لا ہے، تو ادارہ کسی رول کے تحت چل رہا ہوگا، وائلیٹ نہیں کرے گا، کوئی وائلیٹ تو چیزیں خود بخود سسٹمیٹک ہو جائیں گی. اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک چیز اور جس کے اوپر بڑا ایمفیسائز آج کل ہے کرتے ہیں، کیا جا رہا ہے، اچھی بات اب اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ سیوک سینس پریویل نہیں کر رہا سوسائٹی کے اندر. جیسے آپ کو آج یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہاتھ دھونے کس طرح ہیں، اسکول لیول کے اوپر اگر تمام چیزیں یہ ڈیلیور کر دی جائے، کیونکہ یورپ میں ویسٹ میں ہم رہے، ہم نے یہ دیکھا کہ اسکول کے اندر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے کس طرح. اب ان کو یہ بتانا نہیں پڑ رہا اپنے لوگوں کو کہ آپ نے ہاتھ کس طرح دھونے اور کتنے منٹ تک دھونے. یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اتنی دیر تک ہاتھ دھوئیں گے تو ویسے ہی کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو اس سیوک سینس کے اوپر ذرا زور دیجیے گا. میں چاہوں گا اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کریں کہ کتنا ضروری ہے، کہ وہ تو آپ کو سوسائٹی میں کہیں نظر ہی نہیں آتا. نہ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی شخص کو اس کے بارے میں پتہ ہے، نہ گاڑی کھڑی کرنے والے کو کہ روڈ سائڈ پہ گاڑی کس طرف کھڑی کرنی ہے. ایون یہ کہ جو سڑک کے کنارے جو لائنز ڈیفائن ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی شاید یہاں کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کلرز جو ہوتے ہیں وہ کیا انڈیکیٹ کرتے ہیں اور اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے. میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی دیکھیں، اس کو میں 2 چیزوں سے ریلیٹ کروں گا. ایک تو سیوک سینس اٹ سیلف، اور دوسرا سیوک سینس ہم کیوں کرتے ہیں، سیوک سینس پہ بات کیوں کرتے ہیں، کہ موریلٹی ڈیولپ ہو جائے لوگوں کے اندر. موریلٹی کا ڈیولپ ہونا ایجوکیشن سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانہ تھا جب ہم ایز اے سبجیکٹ سیوکس کا ایک ٹاپک ہوتا تھا، اور آپ نے تو ویسٹ میں پڑھا ہے، ہم تو ایسٹ والے ہیں، تو ہم نے اسکولوں میں سیوکس پڑھی ہے. وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ آپ کو سوشل، آپ کی جو لائف ہے اس کے بارے میں بتاتے تھے، آپ کو آپ کے رائٹس کا بتاتے تھے، آپ کا دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے یہ بتاتے تھے، آپ کو یہ بتاتے تھے کہ آپ کی لائف دوسروں کے لیے کتنی کارآمد ہے یہ بتاتے تھے. کون سے لاز ہمارے لیے ضروری ہے. پیڈسٹرینز ہیں تو انہیں فٹ پاتھ پہ چلنا ہے، انہیں روڈ پہ نہیں چلنا. گاڑیوں نے روڈ پہ چلنا ہے، فٹ پاتھ پہ نہیں چلنا. یہ ساری چیزیں ایجوکیشن سے ہم نے خود علیحدہ کر دی ہیں. ایسا ہی ہے. جب ہم ان کو علیحدہ کر دیں گے اور بات کریں گے سیوک سینس کی، تو پھر ہم کہاں سے پیدا کر سکتے ہیں سیوک سینس؟ ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا تو قرآن پاک کو پڑھے بغیر تو آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. ٹرو. ٹھیک، بالکل صحیح. تو جب آپ نے وہ عمل کا اختیار ہی لوگوں سے واپس لے لیا اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ سیوک سینس ڈسپلے کریں، آپ رسپانسبلٹی ڈسپلے کریں، آپ کے اندر موریلٹی ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی گاڑی کے اوپر نشان مار کے نہ چلے جائیں حسد میں آ کے. تو یہ تو چیزیں وہاں سے آتی ہیں جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں اسکول لیول سے. اسکول لیول کو آپ نے جو ہے اس سے بالکل مبرہ کر دیا، تو اب تو وہ سائنس، میتھس، کیمسٹری، یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بیسک ایلیمنٹ ہے، دیکھیں انسان اچھا ہوتا ہے تو معاشرہ آٹومیٹیکلی اچھا کیا ہو اچھی جاتا بات کی آپ نے. بالکل بالکل. اور یہ فرد سے ہی پوری قوم بنتی ہے. ملت اس سے جو کانسیپٹ ہے، جو اس کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص سے ایک شخص سے مل کے ہی پوری قوم بنتی ہے. یہ تمام چیز ایجوکیشن کا حصہ ہونا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بڑا امپورٹنٹ، اس کے اوپر ہم نے ابھی اور مزید گفتگو بھی کرنی ہے. بہت سارے اس کے اوپر سوالات موصول ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پہ جو کچھ ہم تماشے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. وہ یہی وہ ساری وجہ ہے جس کو ابھی شاہ رخ صاحب نے جو ہے ہائی لائٹ کیا، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا، مزید اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر وسیم یہاں پر ہیں ہمارے ساتھ اور ان سے بھی بات ہو رہی ہے. روٹری کے بھی ممبر ہیں، سرو کر رہے ہیں کافی عرصے سے. ایک بڑی این جی او کام کر رہی ہے اور ہیلتھ کے حوالے سے خاص طور پہ بڑی فیسلٹیز دے رہے ہیں. ڈاکٹر وسیم نے بھی ابھی مجھے ایک چیز دکھائی ہے کہ جو اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں، ایک بڑی ایک سنسیئر ایفرٹ ہے جس کے بارے میں بھی تذکرہ کروں گا. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ کیسے آئیڈیا آیا ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، یہ ڈسکاؤنٹ کارڈ جو ہے کیا؟ جی.
थोड़ा सा मैं प्लीज जरूर ऐड ऑन करना अगर कोई चीज में चाहे। वो थोड़ा सा ये है कि हमारे यहाँ जो है ना तालीम तो कर दी गई, बैगें भर दी गई बच्चों की, बिल्कुल ठीक है, तरबियत नहीं है। ऐसा ही है, तरबियत नहीं है। तो स्कूल लेवल पे, घर के लेवल पे हमें तरबियत पे तवज्जो देना है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो खैर एक बात, थोड़ा सा मैं चाह रहा था बीच में वो करना कोऑर्डिनेट। जी जी। अब दूसरी बात आ जाती है कि मेडिकल के रिलेटेड मेरी अपनी जो फील्ड है उसके तो बहुत सारे प्रॉब्लम शहर के तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। ठीक है, मैं महसूस करता हूँ, देखता हूँ, एक डॉक्टर के पास एक शख्स अपने वालिद या वालदा को लेकर जाते हैं, उस डॉक्टर ने कहता भाई ये टेस्ट करा लो, ये अल्ट्रासाउंड करा लो, तो पर्चा तो ले लेते हैं, कराते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहा हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड का सेंटर सेटअप है पूरा, मेरा लैब का पूरा सेटअप है, तो मैं देख रहा होता हूँ, तो कहते हैं नहीं ठीक है फिर करा लेंगे। तो रीज़न बिहाइंड क्या था, इसको मैंने बड़ा डीपली स्टडी किया। एक स्लम एरिया में आप जाए, मलीर, लांडी, कोरंगी, इस टाइप के, और औरंगी वगैरह, जहाँ पर ठीक है जिनके पास पैसे हो तो आगा खान को तो भाग रहे हैं, वो तो साउथ सिटी भाग रहे हैं, उनको तो आप छोड़ दें, ठीक है ना। लेकिन आप मेजॉरिटी किसकी है यहाँ, तो लोग बहुत परेशान हैं। एक सिंपल सी जो है ना क्या कहते हैं, एक आम तौर पे भी एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड किसी को डॉक्टर ने लिख दिया तो वो भी 1000 रुपये से कम में कोई नहीं कर रहा है एब्डोमेन। तो इसको देखते हुए और तमाम चीज़ों को सोचते हुए मैंने कहा कि जो है ना कि एक स्टेप मैं लूँ, और वो स्टेप मैंने लिया, और उस स्टेप के तहत मैंने कॉस्टिंग निकाली। मैंने देखा कि जो है ना कि आई कैन अफोर्ड दिस। मैं पहले मैं खुद अपने आप पे देख रहा हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह लैब का पूरा सेटअप है, मेरे पास अल्ट्रासाउंड का सेटअप है, ठीक है। कुछ मेरे अपने फैमिली से दोस्त अहबाब जो बाहर इंटरनेशनली रह रहे हैं उनसे भी मुझे कुछ सपोर्ट होता है। और अब जैसे कि मेरा रोटरी क्लब सीव्यू जो है, इसकी कोलैबोरेशन हमने कर दी है निज़ामी फाउंडेशन वालों से, तो हम मिल करके बहुत सारा काम हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने एक कार्ड डेवलप किया। अच्छा, ये कार्ड पहले मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे पास ये कार्ड है, जरा इसको फोकस करें ताकि ये नजर आ जाए। हाँ, डॉक्टर वसीम रोटरी हेल्थ कार्ड। अब आप बोलिएगा डॉक्टर वसीम का नाम क्यों डाल दिया? क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कार्ड, और इस कार्ड में हमने बाकायदा प्रिंट किया हुआ, लिखा हुआ है, ये इसके पीछे प्रिंट है, पीछे लिखा हुआ है कि ऑल टाइप्स ऑफ ओपीडी ओनली 200, बिल्कुल ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट 200, बिल्कुल ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड 200, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एंड स्पेशल टेस्ट जिसपे कोई 10 रुपए भी नहीं छोड़ता कोई लैब, बिल्कुल उस पर भी हम 30% ऑफ दे रहे हैं कार्ड होल्डर्स को। और आप बिलीव कीजिएगा ये कार्ड कितने का है? ये सिर्फ 200 रुपए का कार्ड है फॉर द होल फैमिली, माशाल्लाह, थ्रू आउट देयर लाइफ, लाइफ लॉन्ग कार्ड है ये। कैसे मैनेज कर सकते हैं इतनी मिनिमल कॉस्ट के ऊपर इतने एक्सपेंसिव टेस्ट को? कैसे मैनेज कर सकते हैं? वो कहते हैं ना कि when there is a will there is a way, when there is a will there is a way, absolutely। तो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। मेरे पास तो वो लोग भी तो आ रहे हैं ना जो 1500 रुपया मुझे दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड का, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। वो लोग भी तो आ रहे हैं जो मुझे जो है ना 3000 रुपया जो है ना एक सारे लैब टेस्ट का दे रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला तो आपको दे रहा है, ये मेरा ईमान है, बिल्कुल ठीक है। मैंने एक बड़ा मुसल्लम मेरा इस बात पे ईमान है कि जो आपके नसीब में लिखा वो आपको मिलना ही मिलना है। बहुत अच्छी बात है जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सोच तो भी हाँ, आपको जब तो इसमें अगर हमें जो मिलना वो तो मिलेगा, लेकिन अगर कुछ हम नेकी भी कमा लें, किसी गरीब की दुआ भी कमा लें, ये है कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोसाइटी जिसकी अभी बात कर रहे थे, और हम कर सकते हैं। और हम बहुत से लोग अगर इस पॉइंट पे सोचें हम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका ये आइडिया है। इसके ऊपर अभी मजीद बात करते हैं। ज़फ़र खान साहब भी तशरीफ़ फरमाएं, काफ़ी देर से हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं और कराची के मसाइल के हवाले से, सोसाइटी के इश्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे। ज़फ़र साहब फरमाइएगा, अभी आपने जैसे बताया कि एक शख्स जो है वो मुतमईन नहीं हो सकता जब तक उसको तमाम सहूलियात मैसर ना हो सोसाइटी की जानिब से। पानी का इंतज़ाम जैसा भी आपने कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि ख़ुद करना पड़ रहा है, सोशल सिक्योरिटी हो या इस तरह दीगर मसाइल हैं, तो फिर वो कैसे अच्छा शहरी बन सकता है? तो ये क्यों आपका ख्याल है? क्योंकि वेस्ट में जहाँ पर एक इनफरादी शख्स जो बड़ी अपनी कोशिश करता है, उसको उसके आप समझ लें कि चलने फिरने से, उठने बैठने से पता चलता है कि एक महज़िब शहरी है, उस चीज़ की तो बड़ी यहाँ पर कमी नज़र आती है। फिर हुकूमतों को सारे के सारा ज़िम्मेदार ठहरा देना, ये भी तो एक बड़ी गैर मुनासिब बात है। ये हम चीज़ कभी रियलाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों है? ये है कि ये जो शहर है ना, ये एक गोल्ड माइन है, और इसको काबू करने के लिए, इसको जो है वो अपने कंट्रोल में करने के लिए तो जो भी हुकूमत है, चाहे वो मुकामी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, वो अपने जो है वो पूरे
जो है वो दाव पेच एक दूसरे के ऊपर आजमा रही होती ठीक है। ठीक है। लेकिन जो यहाँ के जो आवाम के जो मसाइल हैं उसको हल करने के हवाले से, ऑनरशिप को लेने के हवाले से उनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा जो है वो यानी मुस्तैदी नज़र नहीं आती। राइट। और बल्कि हो यही रहा है कि वो एक एक इदारे के ऊपर जो है वो लड़ाई हो रही है। जैसे मैं वही बात कर रहा था सॉलिड वेस्ट का, एक कचरा उठाने वाला जो डिपार्टमेंट है वो सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट है। ये तो बुनियादी काम जो है वो मुकामी गवर्नमेंट का है, लेकिन वो आप सिंध गवर्नमेंट जो है वो कहती है, मुकामी हुकूमत कहती है सिंध गवर्नमेंट के पास है, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि ये मुकामी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इतनी नॉन सीरियसनेस है इन मामलात के अंदर कि लोगों के मसाइल के हल के हवाले से। मैं एक मिसाल दूं KDA की। KDA एक बड़ा अहम इदारा है। मैं आपको बताऊं कि मलीर में हजारों क्वार्टर्स हैं कि जिनकी लीज, ट्रांसफर और ये सारी जो है वो चीज़ें वो KDA के डिपार्टमेंट से होती हैं। अब मलीर के अंदर वो KDA का इदारा, मैं जब से होश हमने संभाला तब से हम देख रहे हैं कि वो मलीर का मलीर में, शाह फैसल का शाह फैसल में, लांडी कोरंगी का लांडी कोरंगी में, औरंगी का औरंगी में। लेकिन अब उसके ऊपर भी खींचातानी शुरू हो गई और वो मलीर का KDA ऑफिस जो 50 साल से मलीर के अंदर था उसको उठाकर जो है वो सिविक सेंटर आप शिफ्ट कर दें। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप इख्तियारात को निचली सतह तक जो है वो ले जाना चाहते हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिले। दूसरी तरफ आपका अमल जो है वो आपस की लड़ाई में वो इस तरह का है कि उसके नतीजे में वो एक इदारा जो 50 साल से जिसका एक वहाँ का मलीर टाउनशिप का जो है वो ऑफिस अगर मलीर में ही कायम था तो वो आप उठा के सिविक सेंटर ले जा रहे हैं। आपको पता है कि कभी अफसर नहीं, कभी अमला नहीं, कभी जो है वो कोई कागज नहीं, तो वो अब मलीर का फर्ज जो है वो सिविक सेंटर जाए, घंटों खर्च करके, किराया खर्च करके और उसके बाद उसका मसला हल ना हो और वो 10-10 चक्कर लगाए, लेकिन इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ के लोगों ने बात की, कोई KDA की तरफ से रिप्लाई नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। ये मैं मिसाल यानी देना चाह रहा हूँ कि सॉलिड वेस्ट हो, ये हो, एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से तो मैंने आपको बताया कि जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि साहब वो उस पूरे सराउंडिंग के अंदर मलीर, लांडी कोरंगी, शाह फैसल में जो है वो अगर 30-35 जो है वो हॉस्पिटल और मैटरनिटी होम और डिस्पेंसरियां हैं तो उसमें से सिर्फ 2 के अंदर जो है वो अल्ट्रासाउंड या सहूलत मौजूद है। तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि 70% बजट देने वाला शहर वहाँ ये हाल है तो गांव देहातों के अंदर क्या हाल होगा। बिल्कुल। और जो है वो इसको असल में इसका के लिए जो है ना वो अपना जाती पेन लेने की जरूरत है। हमारे जो हुक्मरां हैं, अवाम का भी मसला यही है कि अवाम को यानी इसमें मैं तो ये कहता हूं कि जैसे जो भी जहां कहीं रह रहा है ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, ये उसके फराइज में शामिल है कि वो वहां पर अपने घर के अलावा भी वहां के जो मसाइल हैं उनके अंदर दिलचस्पी ले, उनको हल कराने के हवाले से जो है वो उसके अंदर जो है उसका कोई ना कोई जो है वो हाँ वो होना चाहिए। लेकिन जो है वो अवाम भी इन सारी चीजों से लाताल्लुक होकर जो है ना वो सारा मलबा हुकूमत पे डाल रही होती है, हुकूमत अवाम पे डाल रही होती है, मसाइल जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हत्ता के आप देखें कि इस शहर में मैंने कहा पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं लेकिन ऑनरशिप ना यहाँ वाला लेने के लिए तैयार है ना आने वाला लेने के लिए तैयार है। कमा तो सब रहे हैं इस शहर से, हत्ता के यहाँ मर्दम शुमारी तक के ऊपर सवालिया निशान है। बिल्कुल ठीक। मैं भी इसके ऊपर मज़ीद ये भी एक बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल आपने ठीक इस शहर की जो है वो असल आबादी क्या है। अभी कैप्टन साहब कह रहे थे कि इस शहर की जो आबादी है उसके हिसाब से यहाँ पर वो सहूलियात जो है वो हो यही रहा है कि जब सही तरीके से यहाँ की मर्दमशुमारी नहीं होगी, सही तरीके से यहाँ के फैक्ट्स और फिगर आपके पास नहीं होंगे, सही तरीके से आपके पास डाटा नहीं होगा, तो आप जो भी कोई आगे फर्दर जो है वो आगे की कोई प्लानिंग करेंगे तो वो ऑलरेडी फेल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये अलमिया है हमारा। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये यकीनन हमारा एक प्रॉब्लम है। शरीफ साहब आपकी तरफ आऊँगा, जैसे अभी बात उन्होंने कही है मसाइल के हल के लिए, मैंने एक रिपोर्ट काफ़ी अर्से पहले बनाई थी, उसमें इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया था कि जो स्टेट्स का जो मॉड्यूल है, यूनाइटेड स्टेट्स जिसको अमेरिका के नाम से जानता है पाकिस्तान में, तमाम स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पावर प्रोडक्शन के हवाले से काम करें, इंडिजिनस प्लांट्स वहाँ पर होते हैं, रिसोर्सेज वो खुद केटर करते हैं,
ٹیکسز کے حوالے سے وہ بالکل اٹانومس ہیں، تمام ان کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں، اور پھر وہ ڈیلیور کرتے ہیں اسٹیٹ کی سطح پر، کاؤنٹی کی سطح پر، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے زبردست ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں. تو وہ پاور جب ڈیولیوشن ہوگی تو چیزیں خود بخود سسٹمیٹک ہونا شروع ہوں گی. لیکن جیسا بھی انہوں نے ایک ہائی لائٹ کیا کہ ایک ایشو، ایک ملیر ایک بہت بڑا ایریا ہے، اگر وہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے زون سے نکل کے کہیں اور جانا پڑے تو لوگوں کے لیے بڑی یہ پرابلم ہو جاتی ہے. کبھی اس کے بارے میں ہماری کوئی کنسیڈریشن نہیں رہی. کیا گورنمنٹ کبھی سوچے گی اس بارے میں کہ کبھی اس کے اوپر کام کیا جائے کہ جیسا بھی ہم نے پاور جو یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اگر یہاں پہ ملٹیپل کمپنیز ہوں، چوائسیز ہوں لوگوں کے پاس، کمپٹیشن جب آئے گا تو چیزیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہوں گی. لیکن ایسی کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی. ایسا کیوں ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس دوران ہوئی ہیں، ظفر صاحب نے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کی. تو میں ذرا ان سے ایک چھوٹا، اگر آپ کی اجازت ہو، دو بات ضرور. ظفر صاحب نے بہت اچھا بتایا کہ کیا مسائل ہیں ہمارے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک ہیلتھ فیسلٹی کی بات کی. بالکل. دیکھیں، اب یہ وہ انڈیویجول فیکٹرز ہیں جو کہ معاشرے کو اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اونرشپ کا فقدان ہے، یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اونرشپ لے رہے ہیں انڈیویجولز، اور اس کو وہ آگے بڑھ رہے ہیں جس سطح پہ بھی کر سکیں، کتنے والیوم میں کر سکیں، بٹ اٹس اے گڈ اسٹیپ ٹورڈز ہیلپنگ یور اون لائک پیپل، سوسائٹی کے اوپر. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا معاشرے کو، ہمیں معاشرے کی سطح پہ دیکھنا ہے کہ جو آدمی ایسی ایفرٹ کرتے ہیں تو جن کی ذمہ داری ہے وہ اس سے ریلیکس ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ کام تو ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، سو وی ٹینڈ ناٹ ٹو ڈو دس ایز پارٹ آف آور ریسپانسبلٹی، اٹ ہیز بین ٹیکن کیئر آف بائی somebody else. ایسا ہی ہے. اچھا، ایدی صاحب نے بہت کام کیا. جب وہ آئے تھے تو انہوں نے مطلب بہت چھوٹا اسٹارٹ لیا تھا، اور روڈوں پہ بیٹھے، چندے بھی مانگے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں انتہا تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، اور اس کے ثمرات پوری قوم نے جو ہے حاصل کیے ہیں، اور وہ ایک شخص فائدہ دے کے چلا گیا. اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا ایک اتنی بڑی ڈائیکاٹمی ہے سسٹم کی کہ ایک آدمی نے ایک بنیاد ڈالی. کیا اس پورے پروٹوکول کو، اس پورے سسٹم کو گورنمنٹ اڈاپٹ نہیں کر سکتی؟ بہت بڑا سوال ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ گورنمنٹ کے پیرلل ایک آدمی نے ایک بنیاد ڈال دی ویلفیئر ورکس کی. بالکل ٹھیک ہے. اب اسی ڈائمینشنز کو آپ آگے لے کے چلے جائیں. ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے صاحبزادے جو فیصل ایدی صاحب ہیں، انہوں نے کمپلین کی ہوئی ہے، انہوں نے ریکویسٹیں لانچ کی، ایون پرائم منسٹر کو لانچ کی ہوئی ہیں کہ جی جو ہم ایمبولینسز یا ہیلی کاپٹرز منگاتے ہیں ایڈ سروسز کے لیے، ان کے اوپر ڈیوٹی اتنی ہے کہ ہم منگوا ہی نہیں سکتے، منگوا ہی نہیں پا رہے. بالکل ایسا ہی. اب یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹرکچرز ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ان کو مضبوط ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو چیزیں نگلیکٹ ہوئی ہیں اور ہمارے جو اسٹرکچرز کام نہیں کر پا رہے ہیں، اس میں پاور اسٹرگل بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. دیکھیں، جب گورنمنٹ پولیٹیکل ہوتی ہے، پولیٹیکل اپنے بیس پہ الیکٹ ہوتی ہے اور کنٹری کو رن کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی سپورٹو میکینزم آپ کی بیوروکریسی ہوتی ہے. بیوروکریٹک جو نظام ہے وہ سنک کیوں نہیں کرتا؟ یہ بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ اس کے اوپر تو میں ایک اور پورا پروگرام کروں گا. یہ ذرا بتائیں ایسا کیوں ہے؟ یہ صرف پاور اسٹرگل کا نتیجہ ہے. پاور اسٹرگل دیکھیں، جب آپ لگ جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے تو سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے پاور اسٹرگل کرنا ہے اور اپنی لائک ڈومیننسی کو ذرا اور زیادہ انہانس کرنا ہے. مگر جب بیوروکریٹک ادارے ان کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، یہاں پرابلمس ساری جنم لیتی ہیں. حالانکہ بیوروکریٹک جو نظام ہے آپ کا ایف پی ایس اور سی ایس ایس کا، یہ ایک بالکل سیپریٹ ادارہ ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے اوتھس بھی ہوتے ہیں، انہوں نے اس پہ کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو اب ہمیں اس کو بھی سیپریٹ کرنا ہے، ہمیں اس پولیٹیکل انفلوئنس سے اس کو سیپریٹ کرنا ہے اور ان کو ان کے ڈائنامکس میں چلنے دینا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ اگر پرانے 60s کی 70s کی بات کریں تو یہی بیوروکریٹک نظام تھا جس نے اس ملک کو اس لیول پہ کھڑا کیا اور ملک آگے چلا. بالکل ٹھیک ہے. وہ نظام جو ہے الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی انفلوئنس ہو گیا پولیٹیکل سسٹم کے، ایسا ہی، اور جس کے ثمرات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اسٹرکچر جو ہے وہ روٹن ہوتا جا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح استعمال کیا کہ وہ روٹن ہی ہو رہا ہے. اچھا، ایک میری جو سینئر بیوروکریٹ ہے ان سے ایک انٹرویو میں نے کیا، میں نے کہا یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے پاکستان کے اندر؟ انہوں نے کہا دیکھیں سب سے پہلے مسئلہ اس وجہ سے آتا ہے کہ وہ جو ایک گیپ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے.
اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ممبر الیکٹ ہو کر آئے جو مسائل کو سمجھتا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایجوکیٹڈ اگر ہو تو ہم اس کو جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ اس کی سمجھ میں آئے. وہ اپنے انٹرسٹ لے کر اگر پالیٹکس کے اندر آئے گا اور اگر اس کو اتنی امپورٹنٹ پوزیشن دی جائے گی کہ جہاں پر بیٹھ کر اس نے ڈیلیور کرنا ہے، اگر وہ سنک نہیں کرے گا تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی کنفرنٹیشن ہوتی ہے، کہیں پر ہمیں مجبوراً کوئی جو اچھا کام کر رہا ہے، کوئی چیف سیکرٹری یا کوئی، اس کو ہمیں موو کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جب اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پر آئے گا تو وہ تو ہمیشہ کنفرنٹ کرے گا. یا تو آپ ایک دوسرے سے الگ کر دیں، یا تو آپ اس کو اس کا کام کرنے دیں، ہم اپنے کام کرنے دیں. آپ نے لیٹ 70s کی بات کی، بالکل جب بیوروکریسی تمام معاملات کو چلا رہی تھی، جب انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا تو چیزیں سسٹمیٹک تھی اور ریزلٹس پروڈیوس کر رہی تھی. لیکن جب یہ سسٹم آیا کہ جب ایک گاؤں دیہات سے اور کہیں سے بھی جو کسی میں کوئی وہ نہیں رکھتے، جو ان ایجوکیٹڈ ہے، وہ جب سسٹم کو رن کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر آپ کے پاس یہی صورت ہے. ایک بہت اچھا ایک عمل کریٹ کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم انہی لائنز پہ چلتے رہیں جس پہ مطلب ہمارے آباء و اجداد چلے ہیں. وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہمیں چیزوں کو چینج کرنا ہے. آپ دیکھیں وہ ادارے دیکھیں جو ادارے تصور کیے جاتے ہیں. فوج کا ادارہ دیکھیں، بہت اسٹرکچرڈ ہے ایڈمنسٹریٹولی، اور یہ نہیں کہ اس کے فنکشنز ہیں اس میں کہیں کوئی آپ کو کلیشز نہیں ملتے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی فلو انہوں نے چھوڑا. پرابلم وہی ہے جو آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی اس بات کی کہ جب کسی کے اوپر ویسا حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے جو خود اس کا علم نہیں رکھتا تو وہاں پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کی بیوروکریسی چین جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک اکیڈمی کریٹ کر لیں جس طرح سی ایس ایس آفیسرز کی ہے کہ جو ہمارے پولیٹیشینز آتے ہیں، نو ڈاؤٹ آپ بھی پالیٹکس میں کھڑے ہو سکتے ہیں، میں بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں اپنے آپ کو بھی یا کسی گروپ کو، مگر کیا وہاں پہ ان کی ایجوکیشن، ان کی وہ انڈرسٹینڈنگ ایک کورس، ایگزیکٹلی شارٹ کورس، ایک ریپڈ کورس رن تھرو کرا دیں. بڑی کام کی بات شاہ رخ صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں. اچھا، اس کا اندازہ اس وقت ہوا کہ جب آپ کے ایک پروونس کے چیف منسٹر جب وہ ایک جگہ گئے، انہوں نے انیشلی جب اوتھ لیا، اس کے بعد ایک وہ گئے، اب گارڈ آف آنر کیسے ریسیو کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، آپ کو کس سے ملنا ہے، کہاں پر کھڑے ہونا ہے، یہ تمام چیزیں، کیونکہ اب فوج میں تو یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جو ٹریننگ کا حصہ رہتی ہیں. لیکن اب کیونکہ آپ کو ٹریننگ نہیں تھی تو اس وجہ سے بڑا اس کے اوپر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جی دیکھیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کھڑا ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹریننگ ویری امپورٹنٹ، کہ اگر جیسے ہمیں ٹریننگ کرنی ہے، جب آپ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ کسی کو لے کے جائیں، اس کی پہلے 3 مہینے کی ٹریننگ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ کام کیا. یہ پاکستان میں یہ سوچ اگر ڈیولپ ہو جائے تو یقیناً جو ہیلتھ کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے اس کو بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے. یہ جو پرائس پیرٹی ایک آج ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ جو میڈیسنس کی قیمتیں، خیر اس میں اضافہ بڑی تیزی سے ہوا، کہیں پہ اس کو ڈالر سے کنیکٹ کیا گیا، کہیں کو اس کو جو پاسٹ میں ایک جو بیک لاگ تھا اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا گیا، کہیں پہ یہ کہا گیا کہ ہر چیز انفلیٹ کی لیکن میڈیسنس کی پرائسز انفلیٹ نہیں کی تھی، اس کو ہولڈ کیا گیا تھا آرٹیفیشلی. وہ تمام چیزیں، وہ جو اکنامک ایک تھیوریز ہیں وہ کام کرتی ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے سوسائٹی کے اندر، یہ ذرا بتائیے گا، عام آدمی کو کیسے ریلیف ملے گا؟ مطلب ایک سمپل سے ایک ورڈ میں کہہ دوں گا، یہ بھی ایک مافیا ہے. اچھا، وہ میڈیسن پہ جو ہے نا ایک بہت بڑا مافیا کام کر رہا ہے. میں تو یہ کہوں گا، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اور اس نے ہر چیز کو ہولڈ کیا، جب چاہے میڈیسن روک لیا، جب چاہے میڈیسن ریلیز کر دیا. میڈیسن شارٹ ہو گیا، پرائز بڑھ گئی، منافع کما لیا، پھر ریلیکس کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو ہولڈنگ ہے. اس پہ کون چیک کرے؟ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. تو جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن چیزیں ہیں ایسی، جب ایک چیز گورنمنٹ نے ریٹیل بنا دیا کہ یہ اس کی ریٹیل پرائس ہے، تو ریٹیل پرائس سے اوپر ہو کر کے مارکیٹ سے اس کو بلیک کر کے دوسرا ٹیگ لگا کر کے آپ وہی میڈیسن جو ہے نا 200 والا آپ 800 میں سیل کر رہے ہو، اس کو کون روکے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. ریگولیٹ کرنے کی ہم اور آپ نہیں کر سکتے. ہم اور آپ سوائے اڑنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. آپ نے لاسٹلی ظفر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ذرا گفتگو آپ نے کی، بڑی زبردست تمام چیزوں کی نشاندہی کی، مسائل کے بارے میں آپ نے بتایا. میں چاہوں گا آخر میں اگر کوئی میسیج دینا چاہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ جو حکمراں جماعت یہ دیکھ رہی ہیں پروگرام، ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اس میں صرف 2 باتیں کرنا ضرور کیجیے. ایک تو یہ دیکھیے کہ اس وقت اس کراچی شہر کے 2 بڑے منصوبے ہیں. ٹرانسپورٹ کا بے پناہ یعنی ایک مسئلہ موجود ہے نا یہاں پر. بالکل. بڑا گمبھیر مسئلہ موجود ہے. رائٹ. میٹرو جو ہے وہ جتنی جلد سے جلد مکمل ہو اتنا اچھا ہے. بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے. نو ڈاؤٹ. اس کے حوالے سے K4 میں جو رکاوٹیں
तीनों गवर्नमेंटों को बैठकर, यहाँ के स्टेक होल्डर्स को बैठकर मिलकर किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसके सुपुर्द क्या काम है, ताकि ये मंसूबा मुकम्मल हो और इस कराची शहर की पानी की ज़रूरत जो है वो पूरी हो सके। बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि देखें, सर्कुलर रेलवे वाला चीफ जस्टिस ने उस हवाले से नोटिस लिया, सिलसिला होता है, लेकिन कुछ दिन चलता है फिर वो ब्रेक लग जाती है उसको। यानी वो कौन सी कुव्वत है कि वो सर्कुलर रेलवे जो है, यानी वो पूरा जो है वो सिस्टम जो है वो अभी तक जो है वो फाल ही नहीं हो पा रहा। जहाँ से ट्रैक आपके गुजर है ना, उसके ऊपर सारे घर बने हुए हैं। अगर लोगों को घरों से बेदखल कर देंगे तो ये बहुत बड़ा मसला है। शहर के अंदर ये भी ऐसा हुआ है, अबैंडन ट्रैक जो थे उनके ऊपर अब पूरी आबादी बन चुकी है। देखिए मैं आपको बताऊं, लियारी एक्सप्रेस पे जब बना जी तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी आबादियां थी। बिल्कुल आपने ठीक, उन सबको जगह दी गई, वहां मकान तामीर करके दिए गए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उनको जो है वो फराहम करके दिया गया। तो यहाँ पर हम ये काम, वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो तीनों हुकूमतें हैं उनके नुमाइंदे बैठे हैं, आपस में इस हवाले से लड़ने के बजाय जो मसाइल हैं उनको एक चेक आउट करें, उसकी लिस्ट बनाएं कि ये 3 4 5 बड़े मसाइल हैं, इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या है, उस हवाले से, ताकि उसको स्पीडी उस काम को करके कुछ डिलीवर तो किया जाए ना। अवाम के मसाइल के हल के हवाले से कोई, यानी इस तरह की चीज तो हो ना कि कोई रिलीफ मिले लोगों को। बिल्कुल ठीक है, कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही है। मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, हत्ता कि मैं आपको ये कहूँ कि जो लांडी, कोरंगी और इस तरह के जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, वहां की आप सड़कों का हाल देख लें। बहुत अच्छी शहर की आप जो है वो यानी सड़कों का हाल देख लीजिए। इस वक्त सिर्फ 2-1 सड़कें हैं इतने बड़े शहर में, करोड़ों की आबादी में जो सिर्फ बन रही हैं, बकिया सब जो है वो बिल्कुल एक अजीबो गरीब मंजर जो है वो शहर पे। बिल्कुल आपने सही नजरकशी की है। बिल्कुल आपने दुरुस्त, आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं ज़फ़र साहब। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी जो सिटिंग होगी अगली नशिस्त में हमें बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करनी है। यकीनन ये वो तमाम मसाइल हैं, ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट का मसाइल जिसकी अभी आपने निशानदेही की है, इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मैं तमाम हमारे जो मेहमान हैं मौजूद, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैप्टन शाहरुख खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त देते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बहुत सारे पैगामात मौसूल हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर इस पर गुफ्तगू होगी। डॉक्टर सैयद वसीम हाशिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ज़फ़र खान साहब, लास्टली आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ पे गुफ्तगू की। नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। कोशिश ये करते हैं कि मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करें, क्या हल इसका हो सकता है। हमारे एनालिस्ट यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। मसाइल का हल किस तरह निकाला जा सकता है और एक इनफरादी शख्स की क्या जिम्मेदारी है, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में रिसर्च करें। आजकल ये बड़ा आसान हो चुका है क्योंकि ये अब दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। ये सारा दिन आप इंटरनेट की फैसिलिटी आपके पास है, आप इसको ज़रा इस्तेमाल करके देखें और ये जानने की ज़रा ख़ुद से कोशिश करें कि जो मौसम माशरे जिनकी हम बात बात पर मिसालें देते हैं, ये कैसे आज इस मकाम तक पहुँच गए। उसमें एक शख्स ने अपनी किस तरह ज़िम्मेदारी पूरी की है और ये कौमें बनी कैसे, क्या इनकी कोशिशें थी, क्या इनकी स्ट्रगल थी, ये जानने की ज़रूर कोशिश करें। ये पता लगाने की कोशिश करें कि अगर हुक्मरान आज उनके अगर चोरी नहीं कर रहा है, अगर वो करप्शन नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे क्या अवामिल है। जैसे शाहरुख साहब ने यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि अगर इंसान को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है तो वो अपना काम फिर छोड़ देता है। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को देखें कि वो लोग कैसे इतने सिस्टमेटिक हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कैसे उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, कैसे इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, कैसे वो अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन कैसे हुआ, क्या पीछे अवामिल थे, इसको ज़रूर जानने की कोशिश करें। हमारे प्रोग्राम्स में कोशिश हम यही करते हैं कि इन तमाम मामलों के ऊपर गुफ्तगू करें और ऐसे लोगों को सामने लाएं जो इन मामलों को समझते हैं, जानते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। तो इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। पैगामात भेजने का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी की वजह से बहुत सारे मामला थे जिसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सके, लेकिन ये आपसे वादा है कि इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में इसी तरह हम अपने मेहमानों को यहाँ पर बुलाते रहेंगे और उनसे तमाम मामलों पर गुफ्तगू करते रहेंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।